شعبان المعظم اسلامی سال کا ایک نہایت بابرکت مہینہ ہے جو رمضان المبارک کی تیاری کا مہینہ بھی کہلاتا ہے۔ اس مہینے کی خاص فضیلت یہ ہے کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادات کی طرف خاص توجہ فرمایا کرتے تھے۔ شعبان کے پہلے دوسرے جمعہ کو خصوصی روحانی اہمیت حاصل ہے کیونکہ جمعہ خود سید الایام ہے، اور جب یہ شعبان جیسے بابرکت مہینے میں آئے تو اس کی فضیلت مزید بڑھ جاتی ہے۔ اس دن کی عبادت دلوں کو نورانیت عطا کرتی ہے اور بندے کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ علماء کرام کے مطابق شعبان کے دوسرے جمعہ میں نیکیوں کا اجر عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے۔ اس دن نوافل کی ادائیگی، درود پاک کی کثرت، تلاوت قرآن مجید اور استغفار کرنا نہایت باعث ثواب ہے۔ یہ دن انسان کو اپنے گناہوں سے توبہ کرنے، اللہ کی رحمت کی طرف رجوع کرنے کا بہترین موقع فراہم کرتا ہے۔ بہت سے بزرگوں کا معمول رہا کہ وہ اس دن صدقہ اور خیرات کا بھی خاص اہتمام کرتے تھے۔ شعبان المعظم کا دوسرا جمعہ ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ ہم رمضان المبارک سے پہلے اپنی اصلاح کر لیں، دلوں کو کینہ اور بغض سے پاک کریں، عبادات کی عادت ڈالیں۔ دن اور دراصل اللہ کی طرف لوٹنے اور اپنی زندگی کو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق ڈھالنے کا موقع ہے۔ اگر ہم اس بابرکت دن کو اخلاص کے ساتھ گزاریں تو انشاءاللہ تعالی رمضان کی برکتیں ہمیں بھرپور نصیب ہوں گی۔ ماہ شعبان کے پہلے جمعہ کے دن سب لوگ صرف ایک سورت پڑھ لیں، تقدیر اور نصیب بدل جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، شعبان المعظم کے مبارک مہینے کا مبارک دن آ گیا۔ جمعہ کا دن تمام دنوں سے افضل ہے اور اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کا وظیفہ بہت ہی خاص اور مجرب ہے۔ ماہ شعبان کو شعبان کہنے کی وجہ یہ ہے کہ شعبان شعب سے ماخذ ہے جس کا معنی نکلنا، ظاہر ہونا، پھوٹنا، کیونکہ اس مہینے میں خیر کثیر پھوٹتی ہے، پھیلتی ہے اور بندوں کا رزق تقسیم ہوتا ہے، تقدیریں بدل جاتی ہیں۔ اسی وجہ سے اس مہینے کا نام شعبان رکھا گیا ہے۔ شعبان اسلامی سال کا 8واں قمری مہینہ ہے جس کا نام ہی خیر اور برکت کی تقسیم، انعامات ربانی اور عطاء الہی کی فراوانی پر دلالت کرتا ہے۔ شعبان تشعب سے ہے جس کے معنی تقریب، پھیلانا اور شاخ در شاخ ہونا۔ اس معنی کی تائید میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا اس ماہ کا نام شعبان اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس میں روزے رکھنے والے کو شاخ در شاخ پڑنے والی خیر و برکت میسر ہوتی ہے، حتیٰ کہ وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ شعبان میں 5 حرف ہیں، سین، عین، بے، الف، نون۔ اس میں ہر حرف ایک ایک بزرگی کی نشاندہی کرتا ہے۔ سین کا اشارہ شرف کی طرف ہے، عین بلندی کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور بے سے مراد بر یعنی نیکی، الف سے مراد الفت اور نون کا حرف نور کی جانب اشارہ کرتا ہے۔ یہ 5 انعامات اس ماہ شعبان میں اللہ کی جانب سے بندوں کو عطا کیے گئے ہیں۔ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد عالی شان ہے کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور شعبان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا مہینہ قرار دیا ہے اور اس کو اپنی جانب منسوب کیا ہے۔ اس کے بعد شعبان کے دیگر فضائل ذکر کرنے کی حاجت نہیں رہتی کیونکہ جو مہینہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہوگا وہ عظمت و بزرگی میں بھی غیر معمولی مقام رکھتا ہوگا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا ہے کہ روزوں میں بہتر روزے کون سے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شعبان کے روزے رمضان کے روزوں کی تعظیم کے لیے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، آپ شعبان کے مہینے میں جتنے روزے رکھتے ہیں میں نے آپ کو کسی اور مہینے میں اتنے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ رجب اور رمضان کے درمیان وہ مہینہ ہے جس سے لوگ غافل ہو جاتے ہیں اور اسی مہینے میں بارگاہ رب العالمین میں اعمال لے جائے جاتے ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال لے جائے جائیں تو میں روزے سے ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شعبان کی بزرگی دوسرے مہینوں پر اس طرح ہے جس طرح مجھے تمام نبیوں پر بزرگی دی گئی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بزرگ اصحاب شعبان کا چاند دیکھ کر قرآن کریم زیادہ پڑھا کرتے تھے۔ مسلمان اپنے مال سے زکوٰۃ بھی نکالا کرتے تھے تاکہ غریب اور مسکین لوگ فائدہ اٹھا سکیں اور ماہ رمضان کے روزے رکھنے کے لیے ان کا کوئی وسیلہ بن جائے۔
حاکم قیدیوں کو بلا کر ان میں سے جو حد جاری کرنے کے لائق ہوتے تھے ان پر حد جاری کرتے تھے، باقی قیدی رہا کر دیے جاتے تھے۔ کاروباری لوگ بھی اس میں اپنا قرض ادا کیا کرتے تھے، دوسروں سے جو کچھ وصول کرنا ہو وصول کر لیا کرتے تھے۔ جمعۃ المبارک کے روز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعہ کے روز کثرت سے پڑھنے کا حکم فرمایا۔ حضرت اوس بن اوس روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک تمہارے دنوں میں سب میں سے جمعہ کا دن سب سے بہتر ہے۔ اسی دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اور اسی دن انہوں نے وفات پائی، اور اسی دن سور پھونکا جائے گا اور اسی دن سخت آواز ظاہر ہوگی، پس اس دن مجھ پر کثرت سے درود پاک بھیجا کرو کیونکہ تمہارا درود مجھے پیش کیا جاتا ہے۔ جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو کیونکہ اس دن ملائکہ حاضر ہوتے ہیں، اور جو شخص مجھ پر درود پاک بھیجتا ہے اس کے درود سے فارغ ہونے سے پہلے ہی اس کا درود مجھے پیش کر دیا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روشن رات اور روشن دن یعنی جمعہ کی رات اور جمعہ کا دن اپنے نبی پر کثرت سے درود پاک بھیجا کرو۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بزرگ کو خواب میں دیکھا تو پوچھا، اللہ تعالیٰ نے تم سے کیا معاملہ فرمایا؟ اس بزرگ نے جواب دیا، مجھے بخش دیا گیا اور اعلیٰ اعزاز بھی عطا کیا گیا۔ سب سے بڑی چیز یہ ہوئی کہ میرا کوئی حساب و کتاب نہ ہوا۔ امام صاحب نے پوچھا وہ کیوں؟ انہوں نے جواب دیا کہ جو درود شریف میں پڑھتا تھا اس کی برکت سے یہ اعلیٰ اعزاز اور رتبہ مجھے ملا، اور وہ درود شریف یہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، صبح اٹھتے ہی وظیفہ پڑھ لینا، صبح اٹھو کوشش کرو فوراً یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ آپ چاہو تو اس وظیفے کو پورے دن میں کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہو۔ یہ وظیفہ میری بہنیں میری بھائی دونوں پڑھ لیں۔ یہ وظیفہ غیبی دولت کا ایک بادشاہ وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو پڑھنے والا اگر چاہتا ہے کہ اسے غیب سے پیسہ مل جائے، دولت مل جائے، ان کی عزت ہو، ان کو چاروں طرف سے پیسہ آنا شروع ہو جائے، تو یہ آج کا وظیفہ غیبی دولت کا طاقتور وظیفہ، اس وظیفے کو آپ لوگ چاہو تو اپنے گھروں میں پڑھ لو، چاہو تو دکان میں پڑھ لو، چاہو تو آفس میں پڑھ لو، جہاں چاہو پڑھ سکتے ہو، لیکن کوشش کرنی ہے کہ صبح اس وظیفے کو پڑھ لیں۔ اس وظیفے کو پڑھنے کا جو خاص وقت ہے وہ صبح کا ہے۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ پورے دن میں آپ کو روزی ملتی رہے، رزق ملتا رہے، پیسہ ملتا رہے، رزق کے اسباب بنتے رہیں، دولت آتی رہے، آپ کے گھر میں آپ کے کاروبار میں برکت ہو، پیسہ ایسا آنا شروع ہو، تو اس وظیفے کو صبح اٹھ کر جیسے ہی آپ اپنے بستر سے کھڑے ہو جاؤ، ہاتھ منہ دھو لو اور فوراً پڑھ لو۔ اس وظیفے سے فائدہ ہی فائدہ ہے۔ یہ وظیفہ شاید آپ نے اپنی زندگی میں کبھی نہ کیا ہو۔ یہ وظیفہ آپ کو گھنٹوں بیٹھ کر نہیں پڑھنا، منٹوں میں نہیں پڑھنا، 30 سے 40 سیکنڈ نکالنے ہیں، آدھے منٹ کا یہ پورا عمل ہے۔ یہ خاص عمل ہے ان کے لیے جو میری بہنیں، جو میرے بھائی پریشان حال ہیں، وہ جمعہ کا یہ وظیفہ لازمی پڑھ لیں۔ جو بالکل پڑھنا بھی نہیں جانتے، جن کو لفظ بھی پڑھنا نہیں آتا، وہ بھی میرے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ جو بہن بھائی پڑھنا چاہتے ہیں وہ بھی ضرور پڑھیں، کیونکہ میں آپ کو اس کو پڑھ کر بھی بتاؤں گا تاکہ پڑھتے وقت غلطی نہ ہو۔ اللہ والو، تقدیر کو اگر فوری طور پر بدلنا چاہتے ہو تو یہ ویڈیو آپ نے بالکل سکپ نہیں کرنی۔ آپ کی انشاءاللہ بڑی سے بڑی حاجت، بڑی سے بڑی مراد ایک دن کے اندر آپ کی حاجت بھی پوری ہوگی، آپ کی پریشانی بھی دور ہوگی۔ اللہ پاک کے حکم سے ایک مرتبہ صحابی رسول حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے۔ اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جبرائیل امین آئے کے پاس۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو ذر آئے ہوئے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، اے جبرائیل، کیا تم ابو ذر کو پہچانتے ہو؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو ذر آسمانوں میں زمین کی نسبت زیادہ مقبول ہیں۔ ان کے 3 اعمال خدائے قدوس کو پسند آ گئے ہیں۔ ایک تواضع انکساری، دوسرا سورۃ الاخلاص کی کثرت سے تلاوت، اور تیسرا احد سے زیادہ درود پاک کا پڑھنا۔ ناظرین، پہلے تو آپ لوگ اس ویڈیو کو مکمل دیکھ لیں، اس وظیفے کو آپ لوگ کہیں پر نوٹ کر لیں،
یہ وظیفہ اتنا آسان ہے کہ آپ لوگ اپنے دماغ میں اس کو بٹھا سکتے ہیں۔ ویڈیو دیکھتے ہی آپ کو اس وظیفے کی مکمل سمجھ آ جائے گی۔ بالکل آسان سا وظیفہ ہے، کوئی چھوٹا بچہ بھی پڑھنا چاہے تو وہ بھی بڑی آسانی سے یہ وظیفہ پڑھ لے گا، کیونکہ یہ کوئی مشکل وظیفہ نہیں۔ ناظرین، جمعہ کا دن کا یہ وظیفہ اگر آپ کسی بھی وقت کی نماز کے بعد پڑھنا چاہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ صبح کے وقت اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہے تو آپ ظہر، عصر، مغرب، عشاء کی نماز کے بعد بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ صرف 40 سے 50 سیکنڈ کا، زیادہ سے زیادہ 1 منٹ کا آپ نے وقت نکالنا ہے، اطمینان سے بیٹھ جانا ہے۔ خاموشی سے وظیفہ پڑھتے اس وقت کسی سے بات چیت ہرگز نہیں کرنی۔ ان چیزوں کا آپ نے بہت زیادہ دھیان رکھنا ہے۔ ایسا نہیں ہے آپ وظیفہ پڑھ رہے ہوں اور ساتھ میں آپ لوگ ناشتہ کر رہے ہوں، لوگوں سے باتیں کر رہے ہوں، یا فون پر باتیں کر رہے ہوں، یا فون دیکھ رہے ہوں۔ ایسا ہرگز نہیں چلے گا۔ پوری توجہ سے، پورے دل سے اللہ پاک کی ذات پر کامل یقین کرتے ہوئے آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ ایک روز ابو جہل اور چند کافر ایک جگہ پر بیٹھے تھے۔ ایک سائل نے آ کر سوال کیا۔ انہوں نے سائل سے تمسخر کیا کہ تم حرم میں چلے جاؤ، وہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ تم کو بہت سا مال دیں گے کیونکہ وہ بہت بڑے سخی ہیں۔ سائل یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلا آیا، کہا کہ اللہ کے لیے مجھے کچھ عطا فرما دیں، میں تنگ دست ہوں۔ اس وقت آپ کے پاس بظاہر کوئی چیز نہ تھی جو سائل کو دیتے، لیکن فراست سے جان گئے کہ کافروں نے تمسخر کیا ہے، اسے بھیجا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 بار درود پاک، ایک روایت میں ہے 3 بار درود شریف پڑھ کر وسائل سائل کے ہاتھ پر پھونک ماری اور فرمایا اپنی ہتھیلی کو بند کر لو اور کافروں کے سامنے جا کر ہاتھ کھولنا۔ جب سائل کافروں کے پاس آیا تو انہوں نے پوچھا تجھے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا دیا؟ اس نے مٹھی کھولی تو سونے کے دیناروں سے بھری ہوئی تھی۔ یہ دیکھ کر کئی کافر مسلمان ہو گئے، جبکہ ایک روایت کے مطابق یہ قیمتی گوہر مٹھی میں آ گیا۔ سبحان اللہ۔ تو میری بہنیں بھی اس عمل کو لازمی پڑھیں، میرے بھائی بھی اس عمل کو لازمی پڑھیں۔ مرد و عورت دونوں پڑھ سکتے ہیں، گھر کا کوئی ایک فرد پڑھ لے تو وہ بھی کافی ہے، لیکن اگر پورا گھر اس وظیفے کو عادت بنا لے کہ صبح جیسے ہی بستر سے اٹھنا ہے، اٹھتے ساتھ ہی آپ نے صرف 1 منٹ کا وظیفہ پڑھ لینا ہے، گھر کا ہر فرد پڑھے گا، پھر دیکھنا کیسے گھر میں برکت آنا شروع ہو جائے گی۔ آپ سارا دن دولت میں کھیلتے رہو گے۔ اللہ والو، آپ نے سب سے پہلے 1 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، صرف 1 مرتبہ، کوئی سا بھی درود پاک آپ پڑھ سکتے ہیں۔ درود ابراہیمی آپ پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا جو درود پاک پڑھنا ہو آپ 1 مرتبہ پڑھ کے اس وظیفے کو پڑھنا شروع کر دیں۔ 1 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، میرے ساتھ بھی پڑھ لیں ثواب کی نیت سے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرت ابراہیم بن علی نے فرمایا کہ میں خواب میں حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار سے مشرف ہوا۔ میں نے دربار میں رسالت میں ادب سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سے شفاء کا سوالی ہوں۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھا کرو۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو العاص احمد بن منصور رحمۃ اللہ کا جواب انتقال ہوا تو اہل شیراز میں سے ایک بزرگ نے ان کو خواب میں دیکھا کہ وہ شیراز کی جامع مسجد میں کھڑے ہیں، ان پر ایک خوبصورت جوڑا اور سر پر تاج ہے جو جواہر اور موتیوں سے لدا ہوا ہے۔ خواب دیکھنے والے بزرگوں نے کہا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا اور میری بڑی عزت کی ہے اور تاج عطا فرمایا ہے۔ یہ سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت درود کی وجہ سے ہے۔ سبحان اللہ۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اس وظیفے کو کیسے کرنا ہے؟ یہ صرف 30 سیکنڈ کا پورا عمل ہے۔ اس میں 3 وظائف پڑھنے ہیں، تینوں بڑے آسان ہیں اور تینوں الگ الگ پڑھنے ہیں، بالکل مختصر سے وظائف ہیں۔ تفصیل بتانے کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ اچھے طریقے سے سمجھ سکیں۔ سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ میں آپ کو پڑھ کر بتاتا ہوں۔ آپ نے بہت بار اس وظیفے کو سنا بھی ہوگا، آپ نے بہت بار اس وظیفے کو پڑھا بھی ہوگا۔ یہ اللہ پاک کا ایک بابرکت نام ہے، یا نافیو کا وظیفہ کرنے والا شخص کبھی بھی مایوس نہیں ہوتا۔
اس کا دن اچھے گزرتے ہیں، آپ کی زندگی میں خوشیاں آئیں گی، آپ کی زندگی میں بہاریں آ جائیں گی۔ تو آپ ایک دن کا یہ عمل کر لیں، کامل یقین کے ساتھ کرنا ہے۔ جو صحیح کامل یقین کے ساتھ کرے گا اس کو ایک دن میں ہی اس کا فائدہ مل جائے گا۔ جو کامل یقین کے ساتھ نہیں کرے گا، جس کا یقین پختہ نہیں ہوگا، وہ پوری زندگی میں بھی وظائف کرتا رہے، اس کو اس کا فائدہ نہیں ہوتا۔ تو بات ہوتی ہے یقین کی۔ ناظرین، ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے اور اس کے بعد اللہ پاک کا مبارک نام یا نافع صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ زیادہ ٹائم نہیں لگے گا، آپ کا صرف اور صرف 11 سیکنڈ میں یہ وظیفہ مکمل ہو جائے گا۔ یہ 3 وظائف کرنے ہیں، ایک وظیفہ آپ کو بتا دیا ہے، آپ نے پڑھنا ہے اور نافع یا نافع پڑھنے کے بعد دوبارہ پھر ایک مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے۔ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ پاک کا دوسرا نام پڑھنا ہے، یا مالکو، یا مالکو، آپ نے اس کو بھی صرف اور صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ محترم ناظرین، اس پہ بھی آپ کے صرف اور صرف 5 سے 10 منٹ لگیں گے، اس لیے میں نے پہلے بھی بتا دیا تھا کہ یہ اتنا کوئی بڑا وظیفہ نہیں ہے، ہر بندہ آسانی سے کر لیتا ہے۔ تو آپ نے یا مالک کو پڑھنے کے بعد دوبارہ پھر آپ نے درود شریف پڑھنا ہے۔ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے 1 سیکنڈ کا وقفہ دینا ہے۔ اب آپ عمل کو پورا سمجھ لیجیے گا، جہاں بھی آپ کو سمجھ نہ لگے آپ ویڈیو کو دوبارہ دیکھ لیں، ایک دفعہ اس عمل کو سمجھ لیں۔ ایک دفعہ جب آپ اس عمل کو کر لیں گے اس کے بعد آپ سارا دن دیکھیں گے بگڑے کام سنورنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ کے اوپر لاکھوں کروڑوں کا قرض بھی ہوگا تو اللہ کے حکم سے ایسی غیبی مدد آپ کو مل جائے گی کہ آپ کی نسلیں بھی سنور جائیں گی۔ چاہے تو وہ قرض دار آپ کو قرض معاف کر دے گا، یا آپ کو اتنی دولت مل جائے گی کہ آپ آسانی کے ساتھ فرض ادا کر سکیں گے۔ اس کے بعد آپ نے دوبارہ پھر درود شریف پڑھ لینا ہے۔ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ نے اپنی زندگی میں شاید اس وظیفے کو پہلے کبھی نہیں سنا ہوگا یا نہیں کیا ہوگا، میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا۔ تو آپ نے سیدھے ہاتھوں کی انگلی پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنا ہے۔ آپ نے اس کو بھی 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 11 مرتبہ ڈوب کر تسلی کے ساتھ آپ اس عمل کو کر لیں۔ اس کے بعد سورۃ الاخلاص 21 بار پڑھ لیں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس کے بعد آپ نے دوبارہ پھر درود شریف پڑھنا ہے۔ آخر میں درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے ہاتھ اٹھا لینے ہیں دعا کے لیے۔ اس وقت آپ دل میں بھی دعا مانگ سکتے ہیں، آپ چلتے پھرتے بھی دعا مانگ سکتے ہیں۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس وقت کم ہے آپ دل میں یہ دعا مانگ لیں، یا اللہ میری جو بھی حاجت ہے، جو بھی میری مشکلات ہیں، جو بھی میری پریشانیاں ہیں وہ تجھے پتہ ہے، تو حل کر دے۔ بس اتنی بھی دعا آپ مانگ سکتے ہیں، لیکن ہر عبادت کا جو مغز ہے وہ دعا ہے۔ تو کوشش کریں کہ آپ کے پاس اتنا ٹائم مل جائے کہ آپ تسلی کے ساتھ خوب گڑ گڑا کر بھکاری بن کر آپ اللہ پاک سے مانگنا شروع ہو جائیں۔ آپ کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی، بیماریاں ختم ہو جائیں گی، حاجات پوری ہو جائیں گی، لاکھوں کا قرض ہے ادا ہو جائے گا، آپ کے اوپر مالی تنگی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ ناظرین، کوئی بھی وظیفہ نماز کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ آپ نے 5 وقت کی نماز بھی لازمی ادا کرنی ہے اور حسب توفیق صدقہ بھی دینا ہے۔ محترم ناظرین، ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو لشکر کا سردار بنا کر بھیجا۔ وہ نماز میں یعنی ہر رکعت میں اپنی قرأت قل هو اللہ احد پر ختم کرتا تھا۔ جب لشکر والے لوٹ کر مدینہ میں آئے تو انہوں نے آن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا اس سے پوچھو ایسا کیوں کرتا ہے۔ لوگوں نے اس سے پوچھا، وہ کہنے لگا اس صورت میں اللہ کی صفت مذکورہ ہے، مجھ کو اس کا پڑھنا اچھا لگتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس سے کہو اللہ تجھ سے محبت کرتے ہیں۔ ابن دقیق العیدر رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا سبب یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ صحابی اس سورت سے پیار کرتا تھا، اور یہ بھی احتمال ہو سکتا ہے کہ اس کے کلام سے حاصل شدہ دلائل اس محبت کا سبب ہوں، کیونکہ رب تعالیٰ کی صفات کو محبوب اور پیارا سمجھنا اس کے عقیدے کے درست ہونے کی دلیل ہے، اور درست عقیدہ
اللہ کی خوشنودی کا باعث ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ جو بندہ رب تعالیٰ سے سچی محبت کرتا ہے، رب تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت کی عزت اور اکرام سے نوازتا ہے۔ بندے کی طرف اللہ کی محبت میں کوئی غرض پوشیدہ نہیں ہوتی۔ رب تعالیٰ سے بندے کی محبت محض ارادے کا نام نہیں بلکہ ایک محبت الگ زائد چیز ہے، کیونکہ بعض اوقات انسان کے دل میں ان اشیاء کی بھی محبت ہوتی ہے جنہیں وہ حاصل نہیں کر سکتا، اور ارادہ تو وہ ہے جو بعض ممکن وجود کے ساتھ فعل کو خاص کر دے۔ گو انسان کا ارادہ نہ بھی ہو مگر وہ اپنے دل میں افعال حسنہ اور صفات جمیلہ کے لیے محبت محسوس کرتا ہے۔ چنانچہ جب محبت اور ارادے میں فرق واضح ہو گیا تو معلوم ہوا کہ لوگوں کا رب تعالیٰ کو بھی محبوب بنانا حقیقی معنی رکھتا ہے، جیسا ان لوگوں کے ہاں مصروف ہیں جنہیں اللہ نے اس محبت کا رزق دیا ہے۔ ہم بھی اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ ہمیں بھی وہ اپنے مخلص پیار کرنے والوں میں سے بنائے، آمین۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی اہم نام کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر و آمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔